یہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا نہایت خوبصورت بغداد الجدید کیمپس۔ دوستو ایک بات بھول گئی کہ امریکہ اپنی آتش و آہن کی بارش بیچ کر امریکہ بنا ہے اور وہ اس قدر دنیا پہ راج کر رہا ہے، نہیں۔ وہاں پر 55,000 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، دانشگاہیں جو ریسرچ کرتی ہیں، ان کی ریسرچ بکتی ہے، ان کی ریسرچ ہی ان کا معیشت ہے، اور ان کا اسٹوڈنٹ، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کیا وہاں بہت زیادہ ہونا ہی ان کی گریس اور ان کی کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ ریسرچ اور ہائر ایجوکیشن کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنڈیکیٹ سنڈروم اور کرائم سنڈیکیٹ کو ختم کریں، کیوں اسی کام کریں، اور ہمارے ہاں اور ایک کمال ہو، پلاجرزم والی کوڑ کی کاشت ختم ہو اور اپلائیڈ ریسرچ ہو۔ دراصل وہ دانشگاہیں ہیں جہاں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، یہاں پر رٹی رٹائی باتیں نہیں ہوتی۔ اسکول اور یونیورسٹی میں یہی فرق ہے، لیکن اسکول کی اہمیت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی سے کم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاگرد سوال اٹھانا چھوڑ دیں گے تو مجھے لگتا ہے پروفیسرز بھی کتاب اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ میں اس وقت جس یونیورسٹی میں ہوں، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا نیو کیمپس ہے، جو حاصل پور روڈ، حاصل پور روڈ یا بہاول نگر روڈ، یونیورسٹی روڈ بھی اسے کہتے ہیں، جہاں بغداد الجدید کیمپس ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں 2 کیمپسز ہیں۔ ایک تو اولڈ کیمپس ہے، بڑی شاندار جاندار ہسٹوریکل بلڈنگ، جسے عباسیہ کیمپس بھی کہتے ہیں، خدا کر کے جس کی بیوروکریسی سے جان چھوٹ گئی، ورنہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ بناتے نہ بناتے یونیورسٹی کو تباہ کرنے کے در پہ تھے، اور وہاں انہوں نے بیوروکریسی نے، پڑھے لکھے بیوروکریٹس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اس پیسفل کیمپس میں، جو حسن تھا اس یونیورسٹی کا۔ خیر وہ بچ گیا، اللہ کرے کہ آئندہ بھی کوئی سیاستدان ایسی حرکت نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس کو اور پرائم منسٹر ہاؤس کو بنا دیں گے، یونیورسٹیاں بنانی چاہیے، آنے والوں کو بھی جانے والوں کو، ہم سیاسی بات نہیں کریں گے۔ بہرحال ایک چونکہ میں ساری یونیورسٹیاں پورے پاکستان کی گھومتا رہتا، شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جس میں میں کسی یونیورسٹی کا، آج یہاں وائس چانسلر صاحب کو نہیں پتا کہ میں یہاں ہوں، آج کسی میرے دوست کو، پروفیسر کو نہیں پتا کہ میں یہاں ہوں، لیکن میں یہاں ہوں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا بغداد الجدید کیمپس، جہاں کبھی کبے بولتے تھے، اب تل درنے کے لیے جگہ۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اکابرین کو، تعلیم سے محبت کرنے والوں کو، اب تو چانسلر بھی یہاں کے ہیں جی۔ کل پرسوں گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، گورنر بلیغ الرحمان صاحب سے، اور ہوپفلی ان تک یہ ڈائریکٹ میرا پیغام بھی چلا جائے گا، یا میں کوشش کروں گا چلا جائے۔ لالا رخ بڑی اچھی PR ہے ان کی، وہ پہنچا سکتی ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ یونیورسٹی کی جس طرح گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کریڈٹ گوز ٹو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب۔ تو اب دیکھنا پڑے گا چانسلر صاحب کو، یعنی بلیغ الرحمان صاحب کو، وزیر اعلیٰ کو، یا آنے والی حکومتوں کو، کہ اس میں وہ پوری گنجائش ہے جو انٹرنیشنل گلوبل ٹرینڈز ہیں، اس کی انٹرپرنیورشپ کی، پھر الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی، جتنی کو بھی بہاولپور میں انڈسٹری ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں کلچرل، ان سے لنک کی، یہ ساری لینگویجز پہ عبور کی، اور لینگویجز کی درس و تدریس کی، یہاں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ اب ماحول، یہ اس کی کشادگی، یہ کھلا پن ظاہر ہے پنجاب کی بڑی یونیورسٹیوں میں ایک ہے۔ اور مجھے دیکھیں، عمر سے فرق نہیں ہوتا ہے، فرق ہسٹری کا فرق ہوتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی بڑی پرانی یونیورسٹی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس یونیورسٹی کو پنجاب یونیورسٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف یہ ایک ہاتھ دور ہے، آرمز لینتھ پہ ہے۔ یہ شاید ڈاکٹر نیاز میری بات کو، ان کا تو یہ ایریا ہے، خیر ان کا DG خان سے تعلق ہے، لیکن صدرن پنجاب ہی سے ہے، وہ بھی میری اس بات میں اتفاق کریں گے۔ پورا اس یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے
وہ قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں دیکھیں پوری ٹیم ہوتی ہے، صرف وائس چانسلر نہیں ہوتا، اساتذہ بھی سارے بھی، تو میجورٹی کو میں جانتا ہوں۔ اب ہم خیر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم باہر اس روڈ پہ آ گئے ہیں جس میں میرا منہ طرف حاصل پورا، تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ بہت اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے، بی سی یو سے آگے نکل گئی ہے اگر وہ دوست مائنڈ نہ کرے۔ اور یہ یونیورسٹی دیکھیں، بی سی یو ہوا، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، خیر پنجاب یونیورسٹی تو ام الجامعات ہے نا جی، یا جامعہ کراچی، تو پشاور یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، اور یہ جو یونیورسٹی ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بات کر رہے ہیں، یہ یو ای ٹی لگا لیں، قائد اعظم یونیورسٹی، یہ مدر یونیورسٹیز ہیں، ان کو آپس میں کمپیٹ کرنا چاہیے، کنسورشیم بھی بنانا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، الائیڈ ہیلتھ سائنسز بھی شروع کی، یہاں پہ بڑے ہیلتھ سائنسز کی بڑے فارمیسی بھی ہے، اسٹرن سائنسز بھی ہے، پبلک ہیلتھ سائنسز بھی ہے، میں زیادہ اس پہ فوکس کیا کرتا ہوں۔ علاوہ جو یونیورسٹی ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بات کر رہے ہیں، یہ یو ای ٹی لگا لیں، قائد اعظم یونیورسٹی، یہ مدر یونیورسٹیز ہیں، ان کو آپس میں کمپیٹ کرنا چاہیے، کنسورشیم بھی بنانا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، الائیڈ ہیلتھ سائنسز بھی شروع کی، یہاں پہ بڑے ہیلتھ سائنسز کی بڑے فارمیسی بھی ہے، اسٹرن سائنسز بھی ہے، پبلک ہیلتھ سائنسز بھی ہے، میں زیادہ اس پہ فوکس کیا کرتا ہوں۔ علاوہ بری آپ دیکھیں کہ باقی مینجمنٹ سائنسز سارا کچھ ہے، لیکن میں اب بھی بہاولپور میں ایک ویمن یونیورسٹی بھی ہے۔ بہاولپور کی ایک بات کروں، بہاولپور میں جو مجھے مزہ آتا ہے نا، وہ فلک شگاف اور وہ فلک بوس عمارتیں نہیں ہیں، عمارتوں کی ایک توازن ہے، اور اس شہر کی اگر خوبصورتی کو، بڑا ہسٹوریکل شہر ہے، نوابوں کا شہر ہے، اور بڑے اچھی دیکھنے والی جگہ ہے، بازار اس کا کلچرل چیزیں اگر آپ لیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس شہر میں 3-4 یونیورسٹیاں بن جائے جیسا کہ یہاں ہیں، تو انٹرنیشنل شہر تو یہ ہے ہی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اس کی پلاننگ کو، جتنا یہ خوبصورت شہر ہے، یہ وہ امیبائڈ شکل نہ اختیار کر جائے کہ ہر طرف سوڈو پور نکلنے ہو، گزرنے کی جگہ نہ ہو، تو اس کی پلاننگ کو دیکھنا چاہیے۔ یونیورسٹیوں کو بھی ٹرانسپورٹ مینجمنٹ، ٹاؤن مینجمنٹ اور ایگریکلچر مینجمنٹ، ان چیزوں کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اس پہ ڈیٹیل بات پھر کبھی ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ۔